اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ناظرین گرامی، خاور نعیم ہاشمی آفیشیل یوٹیوب چینل سے آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ہمارے آج کا جو پروگرام ہے اس کا عنوان ہے پاکستان کی کامیاب فلمی جوڑیاں، اور ایسی خاص طور پر جوڑیاں جنہوں نے بعد میں کامیابی کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ ہٹ ہونے کے بعد شادیاں بھی کی۔ ابھی اس حوالے سے 2 دن پہلے ہی میں انٹرنیٹ پہ اداکارہ زیبا صاحبہ کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، اور یہ سن کر مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ زیبا بھابی شادی سے پہلے محمد علی سے بہت چڑھتی تھی، وہ ان کو ناپسند کرتی تھی، ان کو وہ اچھے نہیں لگتے تھے۔ پھر محمد علی صاحب نے کس طرح جال بچھایا، پوری کہانی زیبا بیگم نے سنائی کہ محمد علی صاحب نے کس ٹیکٹ کے ساتھ، کہ پہلی دفعہ تو ان سے گزارش کی کہ آج میں اپنی گاڑی گھر بھول آیا ہوں، میری گاڑی نہیں ہے، مجھے پلیز آپ ڈراپ کر دیں گی۔ تو آپ کسی کو بھی کہیں گے اس طرح زیبا صاحبہ کو، کوئی اور بھی کہتا تو ان کو ترس آتا، وہ کہتے ہیں ہاں میں آپ کو ڈراپ کر دیتی ہوں۔ اسی طرح محمد علی پہلی بار زیبا کی گاڑی میں بیٹھے تھے۔ ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ وہ فلمی جوڑیاں جنہوں نے شادیاں کی بہت کامیاب رہیں۔ کامیاب ترین شادیوں میں سے ہم ایک کا خاص طور پر آج ذکر کرتے ہیں، صبیہ اور سنتوش کی شادی۔ صبیہ اور سنتوش کی جوڑی کو پاکستان فلم انڈسٹری میں سب سے زیادہ کامیاب فلمی جوڑی کہا جاتا ہے، جس نے آپس میں شادی کی، شادی کے بعد اکٹھے فلموں میں کام بھی کیا۔ سنتوش صاحب نے محمد علی صاحب کی طرح اپنی اہلیہ پر یعنی صبیہ خانم پر یہ پابندی نہیں لگائی تھی کہ وہ ان کے علاوہ کسی اور کے ساتھ ہیروئن نہیں آئیں گی یا کام نہیں کریں گی۔ لیکن اندر کی کہانی کیا ہے؟ محمد علی صاحب کے گھر میں بھی بڑی محفلیں سجا کرتی تھی، شام کو دوستوں کا ہجوم ہوتا تھا۔ سنتوش کمار صاحب کے گھر میں بھی تقریباً روزانہ دوستوں کی محافل ہوتی تھی، وہاں تاش بھی کھیلی جاتی تھی، وہاں اور بھی مشاغل ہوتے تھے۔ اس طرح ایک ظاہر یہ ہوتا تھا کہ صبیہ اور سنتوش شادی کے بعد ایک مثالی جوڑا ہے۔ لیکن ناظرین ایسے نہیں ہوتا۔ فلمی عورت جب فلمی مرد سے شادی کرتی ہے تو اس کو بے شمار مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، فلمی عورت کو بھی اور بسا اوقات فلمی مرد کو بھی۔ فلمی مرد کو کن مسائل کا، کن مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ تو میں سناؤں گا آپ کو اگلی ایک کسی قسط میں، لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں صبیہ سنتوش کی۔ صبیہ سنتوش عام طور پر جب ان کے گھر میں محفل ختم ہو جاتی یا دوست چلے جاتے یا وہ دونوں اکیلے ہوتے تو سنتوش کمار کے دماغ میں، دل و دماغ میں صبیہ کا ماضی گھومنے لگتا تھا۔ وہ ان کو، صبیہ خانم کو، اپنی بیوی کو ان کے ماضی کے تانے دیا کرتے تھے۔ نوبت لڑائی تک پہنچ جاتی
اور اس کے بعد اس لڑائی کا نتیجہ یہ ہوتا کہ سنتوش کمار بسا اوقات صبیہ کو آدھی رات کے بعد یا آدھی رات کے وقت گھر سے نکال بھی دیا کرتے تھے، اور صبیہ گھر سے نکالے جانے کے بعد اور اندر سے کنڈی لگائے جانے کے بعد اپنے کسی جاننے والے، کسی سہیلی، فلمی سہیلی، ذاتی سہیلی یا کسی جاننے والے کے گھر چلی جاتی اور وہاں رات گزارتی۔ جب صبح گھر واپس آتی ایک دن بعد، 2 دن بعد، تو صورتحال نارمل ہو چکی ہوتی، لیکن یہ واقعہ، اس قسم کا واقعات صبیہ سنتوش کی زندگی میں 1 بار 2 بار نہیں، بے شمار دفعہ آئے۔ تو یہ کہنا کہ فلاں فلمی جوڑی بہت کامیاب رہی، وہ شادی کے بعد ان کی شادی بہت کامیاب رہی، یہ سب سنی سنائی کہانیاں ہیں، اس میں حقیقت قطعی طور پر نہیں ہے۔ وہ فلمی لوگ، وہ فلمی عورتیں، فلمی مرد جنہوں نے آپس میں شادیاں کی، ان کی زندگی میں کیا کیا تلخیاں تھیں، میرے پاس بے شمار کہانیاں ہیں، اور یہ کہانیاں میں آپ کو سناتا رہوں گا۔ آج تک کے لیے خدا حافظ۔ جاتے جاتے گزارش ہے، خاور نعیم ہاشمی آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، دوستوں کو فارورڈ کرے اور اس کو اپنا چینل سمجھے۔ خدا حافظ۔